अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी तरफ से और यासर की तरफ से आपको सलाम। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है इंसान की औकात। यासर, इंसान बड़के तो बहुत मारता है। जी जी। मैं यूं कर दूंगा, या कर दूंगा, या मैं फ्यूचर में ये बन जाऊंगा, या ये करना चाहता हूँ। ख्वाहिशात है ना। जी जी। और ये एक जेन्युइन चीज़ है, इंसान ख्वाहिशात भी करता है। बिल्कुल। तो इंसान की यासर औकात क्या है, ये आज हम सीखते हैं इस्लाम की रूह से। सही है। ठीक है। और इसमें देखते हैं फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फिर क्या ऊपर कह रहे हैं। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, बिल्कुल। एक मनी के कतरे से। और वो इतना हकीर है कि आम गुफ्तगू में उसका जिक्र करना भी इंसान पसंद नहीं करता। सही बात है। बिल्कुल सही। इतनी हकारत से उसे समझा जाता है। जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, कपड़े धोने जरूरी हो जाते हैं, उससे जान छुड़ाना जरूरी हो जाता है। इसी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की औकात रख दी है कि इंसान कभी अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करे तो कभी उसके अंदर अकड़ नहीं आ सकती। सही बात है। और देख लें कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, उसकी पैदाइश हुई उसी तरीके से। बिल्कुल ऐसे। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मिलती है ना। अदरवाइज बड़े से बड़ा कोई पैगंबर हो, बड़े से बड़ा कोई फिलासफर हो, बड़े से बड़ा कोई जो है वो साइंटिस्ट हो, वो पैदा उसी तरीके से हुआ है, एक हकीर बेकदर पानी से। तो अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हें हमने उस हकीर पानी से पैदा नहीं किया। फजअलनाहु फी क़रार मकीन, फिर हमने उसे रख दिया एक महफूज जगह, रहम मादर में, माँ के पेट के अंदर बड़ी मजबूत जगह। तीन यानी परतों के अंदर अल्लाह ताला ने उसे महफूज किए। एक जिनीन की फॉर्म में, एक एम्ब्रियो की फॉर्म में, फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से नक्शो नगारी फरमाई है, वो तो ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है। वाह, क्या बात है। माँ बाप वैसे इज्जत अवेल करते रहे, वो तो बेचारे जरिए हैं, सिर्फ करने वाला तो अल्लाह है। बेशक बिल्कुल। बेशक। ना बाप को पता होता है कि क्या हुआ, ना माँ को पता होता है कि क्या हुआ। इला क़दर मालूम, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए। फ़क़द्दरना, तो हमने एक अंदाज़ा ठहराया। फ़निअमल क़ादिरून, तो कितने ही बेहतर हम अंदाज़ा ठहराने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, लेकिन याद रखना ये जो हमने पैदा किया और दुनिया में भेज दिया, ये इसी तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं दिया। सीरियस क्रिएशन हो तुम अल्लाह की, उसने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और इसमें ही क़यामत मुज़मिर है इसी जुमले में कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अब जो फिर रब को रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसके लिए तबाह बर्बादी है फिर क़यामत वाले दिन। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी औकात याद करवाई है कि तेरी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने तुझे एक बेकदर पानी से पैदा किया, 2 दफा तुझे शर्मगाह से गुजारा, उसके बाद पूरी जिंदगी इंसान पखाने और बदबू का बोझ उठाए फिरता है। जब तक बाहर ना निकाल ले उसे सुकून नहीं आता, और बाहर वो सबके सामने निकाल भी नहीं सकता, पर्दे में जाना पड़ता है, और मरने के बाद गल सड़ के हड्डियां बन जाएगा। ये उसकी पूरी औकात है। बात तो सही है। कई एक बुजुर्गों के बारे में ये वाक़या आता है, इवन उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में भी आता है कि वो एक दफ़ा अकड़ के चल रहे थे खलीफा बनने से पहले, बड़ी शाना जिंदगी थी उनकी। तो ताउस ताबई थे रहिमहुल्लाह ताला, जो इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज को जब अकड़ के चलते हुए देखा ना, ये इमाम गजाली ने भी मुकाशफतुल कुलूब के अंदर नकल किया है। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज को मुखातिब करके कहा कि ऐसे शख्स को जमीन पे अकड़ने की कोई इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हैसियत नहीं कि जमीन में अकड़ के चले कि जो एक मनी के नापाक कतरे से पैदा हुआ है और 2 दफा शर्मगाह से गुजारा गया है और अपने पेट में पखाने का बोझ उठाए फिरता है, और मरने के बाद गल सड़ के एक मुर्दा होगा। वो देख लेना, फौरन बू पड़ना शुरू हो जाती है।
تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کر دیں. عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. اندازہ کر لیں ایسے لوگ بھی لیکن ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو. ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایسے ہی اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. یاسر، اللہ کے مطابق انسان کی اوقات تو پھر کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ خالق ہے اور اس کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس نے اپنے مخلوق کو کس طرح پیدا کیا. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بناوٹ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں ایک لیس دار مادے سے پیدا کیا گیا. تو مطلب یہی ہے کہ انسان کو اس کی اوقات دکھانا مقصد ہے تاکہ وہ زیادہ اکڑ کے نہ چلے. اور آج کل یاسر جو ہمارا ایک ماحول بن چکا ہے اس میں تو سب ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں یا ایک دوسرے سے بڑا بننا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی مطلب آئزی جو ہے نا وہ بہت کم نظر آتی ہے، بلکہ نہ کے برابر نظر آتی ہے. بالکل ہے. ہر لیول پہ یہ مقابلے بازی شروع ہے. جیسا کہ کاسٹ وائز بھی بہت سارے لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی میں ملک ہوں، کوئی کہتا ہے میں چودھری ہوں، میں جٹ ہوں جی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے نا یہ ایک مقابلے کی دوڑ پیدا ہوئی ہے. لیکن ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے کہ تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے کوئی کتنا حسین و جمیل ہے. اگر اچھا کوئی حسین و جمیل بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. انسان کا تو کوئی کمال نہیں. اس کی ایک بہت خوبصورت مثال یاسر ہمارے سامنے ہے نا، حضرت بلال حبشی. بالکل. اب دیکھیں وہ رنگ کے بھی کالے تھے، اس کے علاوہ ان کا وہ خوبصورت تو بالکل ہی نہیں تھے نا، جو ہمارا کرائیٹیریا اس حساب سے نہیں تھے وہ بالکل خوبصورت نہیں تھے اور بڑے بڑے ہونٹ. لیکن اللہ کی نظر میں وہ کتنے عظیم انسان تھے. بالکل. کہ وہ کہتے تھے کہ جب وہ زمین پہ چلتے تھے نا تو ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں آتی تھی. مطلب اس لحاظ سے ان کی وہ گریٹنس تھی. بالکل ایسا. لیکن وہ یہی تھا نا یاسر کہ نہ تو ان کی کاسٹ کا کوئی مسئلہ تھا، نہ ان کے مال و دولت کا، صرف ان کا اللہ کے ساتھ جو پیار تھا. بالکل ایسا ہی ہے. یاسر اس کا جو الٹیمیٹ ایک سولوشن یا ایک جو ہمیں سجیشن ملتی ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم جو ہے نا وہ آئزی کے ساتھ رہیں. بالکل. کیونکہ ہمارے اگلے پل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بالکل ایسا. ہم آج یہاں ہیں، شاید ہم کل یہاں موجود نہ ہوں. بالکل.
تو ایسی اگر ہم لے کے جائیں گے 7 چیزیں یاسر جو ہمارے گلے پڑ سکتی ہیں تو یہ آگے جا کے بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں ان کی زندگیوں سے 20 مثالیں ایسے مل سکتی ہیں جس میں انہوں نے عاجزی اختیار کی ہے اور لوگوں کو عاجزی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے. بالکل. جیسا کہ مثال ابھی انجینئر سے آپ بھی دے رہے تھے حجاج بن یوسف. اب دیکھیں ان کو کیسے انہوں نے ٹف ٹائم دیا جو بھی وہ تابع تھے. اب دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی بات ان کو کیسے کر دی. بالکل. کیونکہ ان کو اللہ سمجھ آ گیا ہوا تھا. بالکل. ٹھیک ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ انسان کی واقعی اوقات اتنی نہیں ہے جتنا وہ اکڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.